الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ایک اور جمعہ نصیب فرمایا. خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا رمضان المبارک میں عبادت کرنا اس کی دی ہوئی توفیق کے مطابق سجدے کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 10 رمضان المبارک ہے آج اور رمضان کے 3 عشرے ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے. یعنی پہلے 10 روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مومنوں کو ڈھانپ لیتی ہے. 11 سے 20 اگلے 10 روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخششوں کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں اور تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزادی کے مجدے عطا فرماتا ہے. تو آج پہلے عشرے کا آخری دن ہے. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہماری 9 روزے جو گزر چکے اس میں جو کچھ ہم عبادت کر پائے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے اور آنے والے دنوں میں ہمیں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کی اکثریت ایک غالب تعداد رمضان المبارک میں ہی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے. رمضان المبارک میں ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے کا ذہن ہوتا ہے اور رمضان المبارک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غریب و مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم زکوٰۃ کے متعلق کچھ سنیں گے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں اہمیت کیا ہے. آج کچھ حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے تو زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہیں اور زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے، ان کے متعلق چند باتیں سنیں گے. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ قرآن پاک میں تقریباً 32 مقامات پر جہاں جہاں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا. جگہ بہ جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور اگر زکوٰۃ لازم ہو چکی تو زکوٰۃ کو ادا کرو. اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. پہلی بات ایمان لانا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا. دوسری بات روزہ رکھنا. تیسری بات حج کرنا. چوتھی بات زکوٰۃ ادا کرنا. یعنی اس زکوٰۃ کو اسلام کے بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن کی حیثیت حاصل ہے. 5 رکن میرے آقا نے فرمایا اسلام کے ہیں، ان 5 رکنوں میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے.
زکوٰۃ مال میں برکت کا سبب بنتی ہے، زکوٰۃ انسان سے بری عادتوں کو چھڑانے کا سبب بنتی ہے، زکوٰۃ مال کی حفاظت کرتی ہے، زکوٰۃ ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ جی ہاں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے والا ہے۔ مطلب کامل ایمان والا شخص وہ ہے کہ جب اس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور مال اس قدر تھا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، اب اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ اپنے ایمان کو اچھے طریقے سے پورا کرنے والا ہے۔ پھر میں نے بیان کیا زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پیسوں کو، اپنی رقموں کو زکوٰۃ کے ذریعے قلوں میں، بلند قلوں میں محفوظ کر لو اور اپنے بیماروں کا خیرات کے ذریعے علاج کیا کرو۔ یعنی زکوٰۃ اگر بندہ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے والے کو اگر اس کے بدن میں کوئی بیماری ہے تو اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، وگرنہ اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اور کیسے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے بارے میں مسلمانوں کو ارشاد فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے مال ضائع نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے اللہ تبارک و تعالی مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دینے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ تاجر تھا یہودی اور اس کا سامان گیا ہوا تھا، اس نے اپنا سامان بھیجا ہوا تھا تجارت کے لیے، اور جس راستے سے وہ سامان واپس آنا تھا، جس راستے سے تجارت کر کے لوگوں نے واپس آنا تھا، اس راستے کے 90 سے 95% تک چانس یہ تھے کہ وہاں پر ڈاکو حملہ کر کے سامان لوٹ لیتے ہیں۔ اب جب اس بندے نے یہ سنا نا، تھا کافر، کہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ فوراً گھر آیا اور اپنے پورے مال کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب اس کے جو ساتھ تعلق رکھنے والے تھے اس نے کہا بھی کیا تو مسلمان ہو گیا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ دینا تو مسلمان کا کام ہے۔ کہا مسلمان نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کے نبی سے سنا ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، اور میرا مال گیا ہوا ہے اور تجارت کر کے وہ لوگ اب واپس آنے والے ہیں، جس راستے سے وہ واپس آئیں گے اس راستے میں 95% تک یہ چانس ہے کہ ڈاکو حملہ کریں گے۔ اب اگر زکوٰۃ دینے کی وجہ سے میرا مال محفوظ نہ رہا تو مسلمانوں کے نبی سے جا کر اپنا مال طلب کروں گا، جا کر کہوں گا کہ آپ نے فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ زکوٰۃ دو گے تو اللہ مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اب میں نے آپ کے کہنے پر زکوٰۃ دی لیکن میرا مال محفوظ نہ رہا، چنانچہ میرا مال مجھے لوٹایا جائے۔ وقت گزرا، قافلہ آیا ہو، قافلہ جب اس خاص مقام سے گزرا تو پورے کا پورا قافلہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اب چلتے چلتے خبر اس تک پہنچی کہ جس قافلے کے ساتھ تمہارا سامان، تمہارا مال تجارت، تمہارا نفع واپس آ رہا تھا، اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اب اس بندے نے جو ابھی کافر تھا تلوار اٹھائی، تلوار لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچنے میں کچھ دیر باقی تھی، کچھ دور تھا کہ پیچھے سے ایک آواز دینے والا اس کو آواز دے کر کہتا ہے کہ تیرا مال اونٹ سمیت فلاں جگہ پر پہنچ گیا ہے اور جلد ہی وہ تیرے پاس آنے والا ہے۔
اب یہ بندہ بڑا حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا. کہا کیا قافلہ تو لوٹ نہیں گیا تھا؟ قافلے کو تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، پھر میرا سامان کیسے بچ گیا؟ کہا ایسا ہی ہے کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور قافلے میں جس قدر سامان تھا وہ بھی لے کر چلے گئے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ تیرا سامان جس اونٹ پر تھا اس اونٹ کے قدم میں، اس اونٹ کے پاؤں میں کچھ تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتا تھا. جب وہ لنگڑا کر چلنے لگا، قافلے والوں نے سوچا، قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹ کی رفتار سے چلے تو ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے، لہذا قافلے والوں نے تیرے سامان والے اونٹ کو پیچھے چھوڑا اور خود سارے کا سارا قافلہ آگے بڑھ گیا. جب وہ قافلہ آگے بڑھا، ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر کے سارا سامان لوٹ لیا، اور ادھر جس اونٹ کو پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے چھوڑ آئے تھے اس کا پاؤں پھر سے درست ہو گیا، وہ سامان لے کر تیرے پاس آ رہا. جب اس نے یہ بات سنی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ شخص جو آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا، وہ شخص جو آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرنے آیا تھا، جب اس نے یہ سنا کہ مال محفوظ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں حاضر ہوا، قدموں میں گر کر کہتا ہے یا رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان فرما لیجیے. عرض کرنے لگا کہ جس رسول کا قول اتنا سچا ہے، جس نبی کی بات اتنی سچی ہے، اس نبی کا دین کتنا سچا ہوگا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کو محفوظ فرما دیتا ہے. جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو کامل درجہ عطا فرماتا ہے. جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے. آج ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے. کوئی مہنگائی کو لے کے پریشان، کوئی گھر کے معاملات کو لے کے پریشان، کوئی کاروبار کو لے کے پریشان، کوئی ویلا بیٹھ کے پریشان، ہر بندہ پریشان ہے. لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی کی حاجت روائی کرے، مطلب کسی کے کام آئے، کسی کی مدد کرے، کسی کی مشکل کو دور کر دے، کسی کی پریشانی کو دور کر دے، فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ دین میں بھی اور دنیا میں بھی اس کی حاجت روائی فرمائے گا. یعنی اللہ دین میں بھی اس کی مدد فرمائے گا، اللہ دنیا میں بھی اس کی مدد فرمائے گا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کی زکوٰۃ کی وجہ سے اس کے پیچھے والے مال کو ستھرا کر دیتا ہے. اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہی ہے. بندہ کہتا ہے لو جی مجھ پہ 10 لاکھ زکوٰۃ ہو گئی، میں 10 لاکھ زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ اللہ کے بندے رب نے تجھے 4 کروڑ کا مالک بنایا تبھی تجھ پہ 10 لاکھ زکوٰۃ لازم ہوئی ہے. ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھو کئی لوگ ایسے بھی ہیں، اگر رب نے مجھے یا آپ کو یہ ہمت دی، یہ طاقت دی، یہ توفیق دی کہ مجھ پر یا آپ پر زکوٰۃ لازم ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مانگنے والوں میں سے نہیں بنایا، تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا ہے. مولا تیرا شکر ہے کہ مجھے اپنی بہن بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لوگوں سے مانگنا نہیں پڑتا، لوگوں سے قرضے نہیں لینے پڑتے. تو نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اپنی بہن بیٹی کی بھی شادی کر سکتا ہوں اور دوسروں کی بھی مدد کر سکتا ہوں. تو اللہ نے اگر مال دیا ہے اور آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، اس پر بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ دینے والا ہاتھ بنایا، اللہ نے لینے والا ہاتھ نہیں بنایا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پورا رمضان بیچارے مانگتے پھرتے ہیں، کئیوں نے تو پیشہ بنا رکھا ہے اور پیشہ ور کو دینا جائز بھی نہیں ہے. جی ہاں، جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو دینا جائز نہیں، بلکہ آپ ان کے گناہ کے کام میں شرکت کر رہے ہیں، ان کے گناہ کے کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں. جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو نہیں دینا کچھ بھی. آج ہم تھوڑی سی ان پہ سختی کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے سے یہ پیشہ ور بھکاری والا مرض بھی ختم ہو جائے گا. ہاں آپ کے ارد گرد پڑوس میں پتہ ہوتا ہے گلی محلے میں کون مستحق ہے کون نہیں ہے. اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ لازم ہوئی ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، پڑوسیوں میں دیکھو، پڑوسی میں نہیں تو پوری گلی میں دیکھو، پوری گلی میں نہیں تو محلے میں دیکھو، محلے میں نہیں تو ساتھ کے محلے میں دیکھو. اب آپ کو پتہ لگ جائے کہ بھئی دور دور تک میرے پاس میرے رشتہ داروں میں، میرے دوستوں میں، میرے پڑوسیوں میں زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں، تو اب دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی کو اگر زکوٰۃ دو کہ دعوت اسلامی میں فری آف کاسٹ بچوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے.
دعوت اسلامی میں کوئی بچوں سے پیسہ نہیں لیا جاتا، قرآن پاک بالکل مفت حفظ کروایا جاتا ہے، 6 سال کا درس نظامی، اگر آپ کی زبان میں کہیں 6 سال کا ڈپلومہ، وہ بھی بالکل فری، 3 ٹائم اچھا کھانا رہائش کے ساتھ۔ آپ میں سے جو کالج پڑھنے جاتے ہیں اور جو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہاسٹلوں کی فیسیں اور ہاسٹلوں کا کھانا کیا اور کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور دعوت اسلامی آپ لوگوں کے چندے سے یہ بچوں کو بالکل فری دیتی ہے تاکہ دین کے طلباء مال سے بے فکر ہو کر اچھے طریقے سے دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دینے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے بندہ برائیوں سے بچ جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے برائیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، زکوٰۃ دینے سے اللہ مال کی حفاظت عطا فرماتا ہے، زکوٰۃ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری عادتوں سے بھی نجات عطا فرماتا۔ یہ تو تھی زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت۔ اب زکوٰۃ کے نقصانات، سب سے بڑا نقصان پتہ کیا؟ ابھی میں نے 5 6 7 باتیں بیان کی۔ سب سے بڑی زکوٰۃ نہ دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ بندے کو یہ ساری برکتیں نہیں ملتی۔ زکوٰۃ نہ دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا 50 ہزار لاکھ سیلری لینے والے مہینے کی 10ویں تاریخ کو جا کر رونے لگ جاتے ہیں۔ رونے سے مراد وہ کہتے ہیں جی ختم ہو گیا، پتہ نہیں لاکھ آیا سی کتنے گیا۔ اور اس کے برعکس وہ بندہ جو حلال کماتا ہے، طیب کماتا ہے اور اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہے، اس کے پاس 10,000 بھی ہونا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مہینہ کب گزر گیا۔ کیوں؟ حلال مال میں برکت ہے۔ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کا مال خشکی میں ضائع ہو جائے یا تری میں ضائع ہو جائے، دنیا میں کسی کا مال ضائع ہوتا ہے تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ آج زکوٰۃ نہ دینے کا یہ سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ مال سے برکت ختم ہو گئی۔ جب مال سے برکت ختم ہو گئی تو مال کبھی بھی آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکے گا۔ آج اگر چاہتے ہو کہ مال میں برکت ہو، حساب لگا کر جتنی زکوٰۃ بنتی اتنی زکوٰۃ دی جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ تم لوگوں کے پیسوں کا میل ہے۔ زکوٰۃ پیسوں کا میل ہے، جس طرح بدن کپڑوں کو میل لگ جاتی ہے اور اس کو میل سے صاف کیا جاتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو میل کی گندگی سے ستھرا کر لو۔ اور زکوٰۃ لینے والوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے آپ کو آپ کے مال کی حفاظت دے کر جا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز کیا؟ سب سے بڑا نقصان کہ مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جب مال کے اندر برکت ختم ہو گئی نا پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ برکت یہ نہیں کہ پورا ہو جائے، برکت یہ ہے کہ پورا ہونے کے بعد بھی بچ جائے، بندہ آگے دینے کے قابل بھی ہو۔ تو سب سے بڑا نقصان۔ دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنے مالوں پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مال کو گنجا سانپ بنا کر اس شخص کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا، بڑا سنبھال کر جوڑ کر رکھتے ہیں، وہ بندہ خدا جس رب نے آج دیا وہ رب بعد میں بھی دینے پر قادر ہے۔ تو فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن اس کے مال کو سانپ کی شکل میں بنا کر اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ ایک طرف سے اس کے گال کو کھینچے گا، پھر دوسری طرف سے کھینچے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک اور مقام پر فرمایا قیامت کے دن جو لوگ یہ سونا چاندی دبا کر بیٹھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، روپیہ پیسہ دبا کر بیٹھتے ہیں، فرمایا ان سونا چاندی کو آگ میں گرم کر کے اس شخص کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ آج آگ کی آنچ پر ہلکا سا ایک ہی دم سے ہاتھ پڑ جائے، یا وہ توا جس پر صبح سویرے امی اٹھ کے پراٹھے پکا کے بے روزہ رکھواتی ہے، اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے، اس توے پر ہلکی سی انگلی پڑ جائے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی نا، وہ پیسہ گرم کر کے اس کے ماتھے پر رکھا جائے گا، اس کے جسم کے دیگر حصوں پر رکھا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ معراج کی شب یا اس کے علاوہ کا واقعہ ہے،
ایک مقام پر سے گزرے، لوگ بدن پر چھوٹا سا کپڑا تھا اور گرم پتھر، بدبودار گھاس چرتے پھر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آج اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو مال دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، اے سخیو تمہیں مبارک ہو۔ سخاوت فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوتا ہے وہ اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اس جنتی درخت کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے، اور فرمایا وہ شاخ اس بندے کو نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ وہ شاخ بندے کو نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ اس بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور فرمایا بخیل، کنجوسی، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، بخل سے کام لینا، فرمایا بخل دوزخ کا ایک درخت ہے، بخل آگ میں ایک درخت ہے۔ اور جو بندہ بخیل ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے، اور اس درخت کی شاخ اس بندے کو نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے دوزخ میں داخل کر دے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بخیل کون اور سخی کون؟ سخی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رب نے مجھے لاکھوں کا بینک بیلنس دیا تب میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ رب نے مجھے 10 دیے، 10 میں سے میں اگر 2 بھی یا 5 بھی دے دیتا ہوں تو میرا شمار بھی سخی لوگوں میں ہوگا۔ اور اللہ نے مجھے 10 دیے، 10 میں سے میں 1 بھی نہ دوں تو یہ بندہ بھی بخیل ہو جائے گا۔ تو سخاوت کا تعلق مال سے نہیں، سخاوت کا تعلق دل سے ہے۔ آپ دل سے اچھی نیت کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی دو گے نا، انشاءاللہ میرا رب 1 روپے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو نا وَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے کا تمہیں بدلہ عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو آئیے رمضان کے ان دنوں میں اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں کو، وہ سفید پوش لوگ جو واقعی مستحق ہیں اور اپنے نسب کی وجہ سے یا اپنے معاشرے میں مقام کی وجہ سے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، آئیے رمضان میں اس کی مدد کریں، رمضان میں اس کی خدمت کریں۔ زکوٰۃ یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں بھائی یہ میری زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کسی غریب کو دینا چاہیں، کسی بیوہ کو دینا چاہیں، ایون اپنے بھائی بہنوں میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بھائی بھی بیچارہ لو طبقے والا ہوتا ہے، اس کا کاروبار نہیں ہوتا، یا بعض اوقات بہن بھی ایسی ہوتی ہے، تو یہ کہنا ضروری نہیں ہے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں، جا کر کہیں بہن یہ میری طرف سے تحفہ ہے، تم بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ۔ آپ یوں کر کے بھی دو گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ کہنا ضروری نہیں میں فطرانہ دے رہا ہوں تو میری طرف سے فطرانہ لے لے۔ ظاہر ہے نیک بندہ یا سفید پوش بندہ آپ یہ کہو گے نا زکوٰۃ ہے، وہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ہاں یوں کہو گے کہ میں اپنی طرف سے تمہیں گفٹ دے رہا ہوں، میں نے سوچا میں نے عید کی خوشیاں کی، میرے بچے عید کی خوشیاں کر رہے ہیں، چلو میں نے سوچا کہ تم بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ، تو عید آنے سے قبل زکوٰۃیں نکالیں تاکہ وہ غریب لوگ جو عید کی خوشیاں صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہماری رقم سے شریک ہو سکے۔ عید کے بعد زکوٰۃ دی یا عید گزرنے کے بعد خدمت کی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل مزہ یہ ہے آج 10 رمضان ہے، 20 رمضان سے پہلے پہلے زکوٰۃیں دے کے فارغ ہو جائیں، تاکہ جن لوگوں کو پیسوں کا انتظار ہے کہ رب ہماری مدد کرے تو ہم بھی اپنے بچوں کے لیے نئے سوٹ خریدیں، ہم بھی اپنے کھانے پینے کے لیے سامان لائیں، وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔